ونعوذ باللہ من شرور صحبہ وبارک وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، دوستوں، میں آپ حضرات کے سامنے جب بھی جمعے کو بیٹھتا ہوں، آپ یقین جانیے میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں بیان تقریر کرنے نہیں بیٹھتا، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں اس طور پر کہ آپ اس پر عمل کریں۔ نہ تو میرا مقصد کسی کو شرمندہ کرنا ہے، نہ کسی پر طنز کرنا ہے، نہ کسی کو طعنے دینا ہے، کوئی بھی ایسا میرا مقصد نہیں ہے، کیونکہ بیان و تقریر کسی کو طعنہ دینے کے لیے ہو اور کسی کو طنز کسی پر کسنے کے لیے ہو یا کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے ہو تو بیان کرنے والے کے بیان میں نہ تو اثر ہوگا نہ اللہ اس سے راضی ہوگا۔ بیان و تقریر یہ نام ہے اس ہمدردی کا، اس مشورے کا جس کا مقصد ایک دوسرے کی اصلاح ہوا کرتی ہے کہ بھیا میں بھی سدھر جاؤں، آپ بھی سدھر جاؤں۔ اور فکر کا نام ہے کہ ہم سارے بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ پوری انسانیت کا اور پوری اس دنیا کا اور آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں، ان تمام چیزوں کی تدبیر ہم کیسے کریں۔ اس کا نام بیان و تقریر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو کاموں سے جوڑا ہے، ایک ہے عبادت جو بہت ہی ایک اہم شعبہ ہے، اور اس عبادت کی تکمیل کے لیے، اس کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز جوڑی ہے، وہ ہے معاملات۔ کہ معاملات دنیا میں مسلمانوں کے کیسے ہونے چاہیے، یعنی اس کی جو محنت ہے حلال رزق کو حاصل کرنے کے لیے اور حرام رزق سے بچنے کے لیے جو اس کی محنت ہے، اس کا اس پورے دنیا پر کیا پربھاؤ پڑے گا، کیا اثر پڑے گا، دنیا پر اس کا کیا اثر پڑے گا، اس کے لیے معاملات کا دین اللہ نے اتنا اہم کتابوں میں اتنا اہم بتایا گیا ہے کہ عبادت کے راستے سے جو دین ہمارے اندر آتا ہے وہ معاملات کی بربادی کے راستے سے نکل جاتا ہے۔ عبادت کے راستے سے جو دین ہم اپنے اندر لے کے آئے ہیں، یعنی روزہ ہے، نماز ہے، تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، رات رات بھر کے مجاہدے ہیں، اور حج ہے، اور ہم عمرے کرتے ہیں، عمرہ ہے، اور تمام جو عبادات ہیں ان سب پر کامیابی اور ان عبادات سے کامیابی اسی طور پہ حاصل کی جا سکتی ہے کہ بندے کے معاملات صاف ستھرے ہوں، ورنہ شیطان عبادت میں لگا کر معاملات کو بگاڑ دیتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ جتنی یہ محنتیں کر رہا ہے، یہ ساری کی ساری محنت اگر اس نے حرام کا ایک لقمہ لے لیا نا اپنے اندر تو ساری محنت زیرو ہو جائے گی۔ انسان کے جسم کو حلال غذا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے فرمایا، یا ایھا الرسول، اے میرے رسولو، کلوا من الطیبات، پاک چیزیں کھائیے، واعملوا صالحا، اور نیک کام کیجیے۔ یہ تو نبیوں کو، تمام نبیوں کو اس کا حکم ہے، یعنی جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں تمام نبیوں کے دین میں حلال رزق پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے کہ حلال کھاؤ، کہ حلال کھا کر 5 وقت فرض نمازیں پڑھ کر اور جو واجبات فرائض کو ادا کر کے
اور دنیا میں تمہیں کوئی نہ جانے، ایسا کر کے تم چلے گئے تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور حرام کھا کر تم نے روزے رکھے دن بھر اور رات بھر تم نے نمازیں پڑھی ہے، اور یہاں تک کہ لکڑی کی طرح تم سوکھ گئے، اور رکوع میں جا جا کے تمہاری کمر ایسے ٹیڑھی ہو گئی، لیکن جنت کی وہ خوشبو جو 500 سال کی مسافت تک جاتی ہے، جانا تو دور کی بات ہے، تم سونگھ بھی نہیں پاؤ گے۔ اور عبادت کریے رات بھر اور روزہ رکھا ہے دن بھر، کیوں کہ کھایا حرام۔ اس لیے سب سے زیادہ زور دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب الحلال واجب علی کل مسلم۔ جس طرح ایک حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو یہ حدیث بھی ایک سنیے، غالباً بیہقی کی روایت ہے۔ طلب الحلال، حلال کا طلب کرنا واجب ہے، ضروری ہے ہر مسلمان پر، یعنی فرائض کے انجام کے بعد، اور ایک کتاب میں تو ایسا ہے کہ ایمان کے بعد جو سب سے پہلی ضرورت ہے مسلمانوں کی وہ طلب حلال ہے، کہ حلال معاش کی محنت میں لگنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، کہ اللہ کا بندہ، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ بندہ پورے دن حلال کی محنت کرتے کرتے شام میں گھر کو لوٹے، اور جب وہ شام میں بندہ گھر کو لوٹے گا تو اس حال میں گھر میں آرام کر رہا ہوگا کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی، کیونکہ حلال کی محنت پہ تھا۔ بہت بڑا مجاہدہ ہے اس زمانے کے اندر کسب حلال۔ ہمارا جس طرح گاڑی کے اندر پیٹرول آپ ڈالیے، جتنی اچھی کوالٹی کا پیٹرول ہوگا، آج کل تو کئی کوالٹی کا پیٹرول ہے، سب سے بڑھیا کوالٹی کا ایروپلین میں ڈالا جاتا ہے، سب سے اچھا پیٹرول ہوتا ہے، تو جتنی اچھی کہ اس کی کوالٹی پیٹرول کی بہت اچھی ہے تو ہوا میں اڑتا ہے، اس کی پرواز 1200 1500 1000 کلومیٹر پرتی آور ہوتی ہے رفتار اس کی۔ ایسے ہی جو گاڑیاں زمین پہ چلتی ہیں اس کو بھی اچھا پیٹرول ڈالیے تو گاڑی کی انجن کی لائف اچھی ہوتی اور اس کی رفتار اچھی ہوتی۔ لیکن آپ اس گاڑی میں پیٹرول نہ ڈال کر پیٹرول کے ساتھ کچھ اور بھی ملا دیجئے، کوئی اور تیل ملا دیجئے، کچھ اور ملا دیجئے، یعنی خالص پیٹرول نہ رہ کر اس میں مشتبہ کوئی چیز آ کے مل جائے تو اب وہ گاڑی جس رفتار سے چلتی تھی کبھی بھی نہیں چلے گی، گھسٹ گھسٹ کر کہیں تک تو گاڑی چلی جائے گی، اور گاڑی کتنا کیں کرتی ہے گاڑی جب خراب چلتی ہے تو آپ جانتے ہیں، اور کبھی ادھر سے آواز کرے کبھی ادھر سے، آخر میں یہ ہوگا گاڑی بند ہو جائے گی، دھکا لگانے سے شاید چلے، لیکن اس کو گاڑی ہی کیا کہیں گے جو دھکا لگانے سے چلے، پھر تو گاڑی ہم ہو گئے جی، ہم دھکا لگائے گاڑی چلے تو گاڑی ہم ہے اور سواری ہماری گاڑی۔ تو آپ نے پیٹرول ڈالا اس پہ تو گاڑی چلی۔ انسان کے جسم کی گاڑی کو رزق حلال چاہیے عبادت پر جمنے کے لیے، انسان کے جسم کی گاڑی کو رزق حلال چاہیے عبادت پر جمنے کے لیے، کہ حلال مال حلال غذا اس کے پیٹ میں اگر گئی ہے، حلال چیز اس کے پیٹ میں گئی ہے تو اس کے اندر جو طاقت، اس کے اوپر جسم کے باہر اب جو طاقت نکلے گی اس کے جسم کے ذریعے سے، تو اس کو عبادت پر، اللہ کو راضی کرنے پر، اس کو مجاہدے پر، اس کو صبر پر، اس کو ریاضت پر، اس کو ہر کام پر ایسی قوت حاصل ہو جاتی ہے کہ گناہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور نیکیاں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اور جس طرح اس پلین کی پرواز یا اس گاڑی کی پرواز اور رفتار تیز ہوتی ہے، اس کی رفتار اور پرواز نیکیوں میں اتنی تیز ہوتی ہے کہ فرشتوں میں اور اللہ کے یہاں آسمانوں میں اس کا نام چمک رہا ہوتا ہے کہ یہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، جنت جس کا انتظار کر رہی ہے۔ حلال رزق کیا بتاؤں میں آپ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وادی، ایک جنگل سے ایک بہت بڑا مسافر کہیں سے سفر کر کے آیا، اور پہلے تو سفر آپ جانتے تھے لوگ راتوں میں سفر کیا کرتے تھے، اتنی تیز گرمی اس علاقے میں ہوتی تھی، آج سے 1500 سال 2000 سال پہلے تو لوگ راتوں میں سفر کرتے تھے، چاندنی رات میں لوگ سفر کرتے تھے، لیکن دن میں بھی کبھی ضرورت پڑتی تھی، اس دھوپ میں سفر کیا ہوا آدمی
تو فریج تو کہیں راستے میں لگے نہیں ہوتی تھی کہ ٹھنڈا پانی پی لیں گے، یا تھرمس بھی نہیں ملتا تھا کہ 2 دن پانی ٹھنڈا رہے گا، ایسا بھی کچھ نہیں تھا۔ اپنا پانی کسی طرح انتظام کر کے کسی برتن میں، وہ پانی بھی پیتے پیتے ختم ہو جاتا تھا، کنواں کہیں ملتا کہیں دور دراز یا کوئی تالاب، اس میں سے بندہ پھر وہی کیسا بھی پانی پی لیتا۔ تو اس طرح کے سفر سے ایک اللہ کا بندہ سفر کرتا ہوا آیا اور تھک گیا، اور سفر سے تھکنے کے بعد جب اس کو بہت پریشانی ہو رہی ہے تو کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مطعمہ حرام، اس کا کھانا تو حرام کا تھا، ملبسہ حرام، اس کا کپڑا تو حرام کا تھا، مشربہ حرام، اس نے پیا حرام تھا، وہ غذی بالحرام، اور حرام غذا اس کے اندر گئی تھی۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس کی دعا آخر کیسے قبول ہو؟ حرام غذا اندر گئی تو دعا کی قبولیت سب سے پہلے ختم۔ حجاج بن یوسف نے یہی کیا تھا کہ اس زمانے میں جو اللہ والے لوگ تھے ان سے انہیں خوف تھا، ان کی دعا سے خوف تھا کہ یہ دعا کر دیں گے میں برباد ہو جاؤں گا، تو اس نے ایک دن کہا، اس نے ایک دن یہ کیا کہ سارے اللہ والوں کی دعوت کر دی اپنے علاقے میں، اور سب کو کھانا کھلانے کے بعد کہنے لگ گیا اب میری بادشاہت کو کوئی دقت نہیں ہے، میں نے انہیں حرام غذا کھلا دی، ان کی کوئی دعا قبول ہونے والی نہیں۔ مسلمان کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی، کہاں مسلمان ہے؟ یوں تو سید بھی ہے، مرزا بھی ہے، افغان بھی ہے، کوئی یہ تو بتائے کہ مسلمان بھی ہے؟ مسلمان ہے کہاں؟ اس کا مسلمان کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ 10 درہم کا کپڑا کسی نے پہنا اور اس کا 1 درہم حرام کا تھا، اس 10 میں سے 1 درہم حرام کا تھا، تو جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر ہے اس کی کوئی عبادت قبول ہونے والی نہیں، کوئی نماز قبول ہونے والی نہیں۔ اتنا مشکل یہ معاملہ ہو گیا۔ ہمارے بچوں کی تربیت، ہمارے معاشرے کی تربیت، ہمارے ماحول بھی کیا چل رہا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 80% گناہ اٹھ جائے گا نا، اتنا مت سوچیے، مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے، میں تو اتنا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ لوگ میرے سامنے آ کے بند کر لیتے ہیں۔ بس یہ بات شاید آپ کو بری لگتی ہوگی، لیکن مجھے آپ سے زیادہ بری لگتی ہے۔ کئی جگہ کمپلین میری کر دی جاتی ہے کہ پتہ نہیں جمعے میں کیا بول رہا ہوں میں ایسا۔ ایک ہمارے ذمہ دار کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں جمعے میں؟ میں نے کہا یوٹیوب پر سارا بیان ہے، سن لیجیے آپ میں نے کیا کرا جمعے میں۔ یہ جو اس میں یہ لگایا ہے نا، یہ شوق نہیں ہے میرا، مجبوری ہے۔ مجبوری اس بات کی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں پوری دنیا کے مسلمان سنیں اس کو۔ میں نے اس کو پیسہ کمانے کے لیے، یہ سب کرنے کے لیے نہیں کرا ہے۔ کبھی آپ کے ذہن میں کوئی فطور ہو یا کوئی سوچتا ہو، اچھے سے سمجھ لیجئے گا، پوری دنیا میں اسلام پہنچنے کا ذریعہ بن گیا آج کل یہ سب۔ جہاں برائیاں اتنی پھیل رہی ہیں تو وہاں اچھائی کی دعوت ہم اس کے ذریعے دے رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، بس اتنا تک ہی رہنا چاہیے۔ اس سے آگے ہم بڑھیں گے کہ گھروں میں، کمروں میں ہر جگہ ویڈیو بنانے لگ گیا، وہ حرام ہو جائے گا۔ یہ تو ایک مجبوری ہے کہ لوگ دین کی بات ہر جگہ سنیں، اس کو سمجھیں۔ تو میں نے ان سے کہا آپ سن لو نا میں نے کیا بولا ہے، میرے سامنے سو ہی جاؤ گے تو یہی تو میری تباہی ہو جاتی ہے۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ کیا کہہ رہا تھا میں؟ 1 درہم حرام کا اگر آپ کے کپڑے میں ہے تو نماز اس کی قبول ہونے والی نہیں ہے، روزہ قبول ہونے والا نہیں ہے، کوئی بھی عمل قبول ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پاکی چیز مقبول ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ پاکی کو اتنا پسند کرتا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حکم فرمایا کہ تیرے ہاتھ پیر جتنے چمک رہے ہوں، لیکن جب میرے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوگا تو تیرا وضو ہونا ضروری ہے۔ ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور وَيُحِبُّ الطَّيِّبَ،
اور پاکی کو پسند کرتے ہیں. لوگ کما رہے ہیں, لوگ کام دھندے کر رہے ہیں, حرام کی کوئی پرواہ نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ صرف دولت کو چاہیں گے, دولت کے راستے کو بھول جائیں گے کہ کہاں سے آ رہا ہے. کیوں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیوں بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی, ہم کیوں نیکیوں میں آمادہ نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنی گاڑی میں خالص پیٹرول کو نہ ڈال کے اس کے ساتھ پانی بھی, اس کے ساتھ خون بھی, اس کے ساتھ مٹی بھی, کیا کیا ملا دیا, تو آپ کی گاڑی کیسے چلے گی؟ اس جسم کا جو پیٹرول ہے نا وہ حلال مال ہے, بغیر اس کے نہیں چلنا اس کو, بغیر اس کی عبادت پہ نہیں کھڑا ہونا اس کو. اور جب یہ حلال غذا اندر جاتی ہے اور اس حلال غذا سے جو ایک معاشرہ تیار ہوتا ہے, تو اس معاشرے کے اندر اولیاء اللہ تیار ہوتے ہیں, اس معاشرے میں جنید بغدادی تیار ہوتے ہیں, اس معاشرے میں, اس گھر میں قاسم نانوتوی تیار ہوتے ہیں, اس میں حضرت تھانوی جیسے لوگ تیار ہوتے ہیں, اس میں حسین احمد مدنی تیار ہوتے ہیں, اس میں امام غزالی تیار ہوتے ہیں, اس کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تیار ہوتے ہیں. جب معاشرے میں حلال پنپتا ہے, جب معاشرے میں حلال پنپتا ہے تو اس حلال سے ایک حلال معاشرہ بنتا ہے, اور پھر اولیاء اللہ کی پے در پہ اس علاقے میں پیدائش ہوتی رہتی ہے. جیسا کہ پچھلے زمانے میں بعض علاقوں میں بڑے بڑے علاقے مسکن ہو گئے حضرات کے, کیونکہ وہاں لوگ حرام سے بہت بچتے تھے. کہا کہ جب تک تم تقوی کو حاصل نہیں کر سکتے کہ شک میں بھی حلال مال کو چھوڑ دو کہ کہیں یہ حرام تو نہیں. یہاں تو ہر حرام مال میں ہم سے یہ فتویٰ پوچھا جاتا ہے کہ کوئی گنجائش نکالیے, ایسا تو نہیں یہ حلال ہے. ہر حرام کو حلال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, وہ حلال کو حرام کے شک میں کیسے چھوڑیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا وہ ایک غلام تھا, خادم تھا, اس نے وہ کہیں سے کچھ لے آیا کھانے کے لیے. حضرت صدیق اکبر نے کھا لیا. کھانے کے بعد بتایا, پوچھا کہ یہ کہاں سے لایا تھا؟ یہ غالباً کچھ تھا, گوشت کا ٹکڑا یا کچھ رہا ہوگا کھانے کا. انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی ایک بات کہی اور اس کے بدلے میں اس نے مجھے اس نے انعام دیا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے نزدیک وہ کام کرنا وہ جائز نہیں تھا. تو حضرت صدیق اکبر نے انگلیاں منہ میں ڈال کر اس لقمے کو جب تک نکالا نہیں, یہاں تک کہ لوگوں نے کہا آپ کی جان چلی جائے گی, کہا جان چلی جائے لیکن یہ لقمہ میرے اندر نہیں رہ سکتا, کیونکہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ وہ جسم کا وہ حصہ جو حرام لقمہ پر پرورش پایا گیا ہو اس کے لیے تو جہنم ہی بہتر ہے. اس لیے میں نے اس کو نکال دیا. ایسے اللہ والے, ان حرام کام سے بچنے والے گزرے ہیں. مرقات المفاتیح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک اللہ والے کے پاس ایک صاحب آئے, ایک تاجر آئے, پیسے والے آئے. انہوں نے کہا کہ جناب میرا یہ مال ہے, آپ اس کو جو ہے غریبوں میں اچھی جگہ خرچ کر دیجیے. میرے پاس بہت سارا مال ہے, میں آپ کو یہ ہدیہ پیش کرتا ہوں, میری طرف سے غریبوں میں پیش کیجیے, جیسا ہمارے پاس آتا رہتا ہم لوگوں کے پاس. تو انہوں نے اللہ والے نے, حضرت شیخ نے سمجھایا کہ دیکھ, تیرا مال اگر حلال ہے تو اپنے آپ صحیح جگہ خرچ ہو جائے گا. تیرا مال حلال ہے تو ٹینشن مت لے, اپنے آپ صحیح جگہ خرچ ہو جائے گا. نہیں مجھے تو آپ لے لو, اس کو مجھے خرچ کرنا ہے. کہا تو ٹھیک ہے, تو اپنے پاس رکھ, ابھی سامنے تیرا پہلا شخص جو تیرے سامنے ہے اس کو دے دینا. تو اس کے پاس جو بھی چیز تھی وہ جیب میں اس نے رکھ رکھی تھی. جاتے ہی ایک اندھے آدمی سے جو کہ بھیک مانگ رہا تھا ملاقات ہو گئی. اس نے فوراً کہا اس سے زیادہ مستحق کون ہوگا, اس اندھے کو وہ درہم دینار کی ٹوکری تھی اس اندھے کو دے دی, اور بہت خوش ہو گیا, واہ میرا مال ایک دم صحیح جگہ چلا گیا. تو کل گزرا ہوا اسی راستے سے حضرت شیخ کے پاس ہی آ رہے تھے یہ واقعہ بتانے کے لیے, لیکن بیچ میں دوسرا واقعہ آ گیا. تو وہ اندھا کہہ رہا تھا کسی اور سے کہ کل مجھے ایک آدمی بہت سارے پیسے دے گیا اور میں نے خوب شراب پی ہے اور رنڈی بازی کی ہے. اس پیسے سے خوب شراب پی اور رنڈی بازی کی ہے. اب ان کو اتنا افسوس ہوا, ہائے میرے ربا میں نے کیا کر ڈالا.
اس کو اتنا افسوس ہوا، جا کر شیخ کو بتایا کہ شیخ یہ کیا ہو گیا؟ کہا بھیا جیسا کمائے گا وہی جائے گا، اس میں کیا کر سکتا ہوں، تجھے اس کا دوسرا تجربہ دکھاؤں، یہ 1 درہم لے میری طرف سے، جو پہلا آدمی اس کو دے دیا۔ تو حضرت نے اپنا 1 درہم اس کو دیا، کہا جو پہلا آدمی راستے ملے اس کو دے دینا، اور راستے میں ملے ان کو ایک کرتا پاجامہ سفید ٹوپی میں صاف ستھرا آدمی، یہ سوچ رہے تھے یار یہ تو فقیر لگ بھی نہیں رہا۔ تو چلو حضرت نے کہا ہے دل نہیں چاہ رہا تھا پھر بھی اس کو 1 درہم دے دیا، اور 1 درہم دینے کے بعد اس کو پیچھے پیچھے چل دیا کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ سین جاننا چاہتا ہوں۔ جب جا کر ایک کھنڈر میں وہ شخص پہنچتا ہے تو پیچھے پیچھے یہ بھی پہنچتے ہیں، کھنڈر میں 1-2 کبوتر مرے ہوئے تھے، مرے ہوئے کبوتر رکھے وہاں پر کھنڈر میں۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے بھائی، یہ سامنے ہی آ گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا میرے بچوں کو کھانے کے لیے کئی دن سے کچھ نہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے، تو یہ مردار کبوتر ان کو کھلانے کے لیے میں لایا تھا، لیکن 1 درہم جو تم نے دیا ہے نا، اب چونکہ مردار ہمارے لیے حرام ہو چکا ہے، اس سے ہم کچھ خرید کے کھائیں گے۔ پیسہ چلا گیا نا صحیح جگہ، پیسہ چلا گیا نا صحیح جگہ۔ یہی تو بات میں آپ سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ حرام مال کو اللہ تعالیٰ حلال جگہ کبھی قبول نہیں کرتے۔ حرام مال کو اللہ تعالیٰ حلال جگہ میں قبول نہیں کرتے، کہ اگر کوئی مسجدوں میں پیسے نہیں دے رہا، کوئی مدرسوں میں پیسے نہیں دے رہا، کوئی غریبوں میں پیسے نہیں دے رہا، کسی کے اندر سخاوت نہیں ہے، کوئی صحیح جگہ پر خرچ نہیں کر رہا، تو وہ خرچ نہیں کر رہا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس جگہ پہ خرچ ہی نہیں کروانا چاہ رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بالکل نہیں چاہتے کہ 1 ٹنکی پاک پانی میں کوئی 1 قطرہ پیشاب کا آ جائے کہ سارا پانی خراب ہو جائے۔ حرام مال سے حج کرنے والے، حرام مال سے حج کرنے والے پیشاب سے غسل کر کے نماز پڑھنے والے کی طرح ہے۔ حرام مال سے حج کرنے والے پیشاب سے غسل کر کے نماز پڑھنے والے کی طرح ہے کہ نماز کا اس نے مذاق بنایا جہنم میں جائے گا، اس نے حج کا مذاق بنایا جہنم میں جائے گا۔ اپنی کمائی کو حلال پر لاؤ، اپنی کمائی کو حلال پہ لاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں جو دعا مانگوں قبول ہو جائے، میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، جو دعا مانگوں قبول ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، حلال کھانا کھاؤ، حلال کھانا کھاؤ، اور جو تم دعا مانگو گے اسی وقت قبول ہو، اور مستجاب الدعوات بن جاؤ۔ حلال کھانا کھاؤ کہ ایک آدمی اس کی اتنی حالت خراب ہوگی کہ اس کی داڑھیوں میں یعنی داڑھیاں پھیل رہی ہیں، اس پہ دھول مٹی جم رہی ہے، اس کے بالوں میں دھول مٹی جم رہی ہے، اس کے کپڑوں کے چیتھڑے بنے پڑے ہیں، اس کی آنکھیں اندر گھس رہی ہے، اور پورا چہرہ پیلا پڑ رہا ہے، لیکن اس کے اندر حلال غذا جا رہی ہے، تو خدا کی قسم جنت کا شہ سوار ہے یہ، اور جنت میں اللہ تعالیٰ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور یہ دنیا میں جو کسی کو سب سے بدصورت انسان نظر آ رہا ہوگا، یہ پتلا دبلا ٹیڑھا پیلے چہرے والا جس کے بکھرے ہوئے بال اور جس کے داڑھیوں پر اتنی گندگی، دنیا میں کسی کو یہ برا نظر آ رہا ہوگا، لیکن یہ جنت کی جو حوریں ہیں اس کا یہ شوہر ہے جو کہ سب سے زیادہ اس وقت خوبصورت نظر آئے گا، کیونکہ حلال غذا اس کے اندر گئی ہے۔ لیکن دنیا میں ایک سے ایک چہرے والے، ایک سے ایک کپڑے والے، ایک سے ایک خوبصورت انسان جس کو دیکھ کر رشک ہوتا ہے کہ کاش اس کے جیسا میرا چہرہ ہوتا، کاش اس کے اتنا لمبا ہوتا، کاش میری یہ صحت ہوتی، کاش میری ایسی زبان ہوتی، کاش یہ گاڑیاں میرے پاس بھی ہوتی، یہ دولت میرے پاس بھی ہوتی، اور جتنے خوبصورت لڑکی سے اس کا نکاح ہوا ہے کاش میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا۔ لیکن اس کاش والے کو پتہ نہیں ہے کہ کاش وہ انسان بھی حلال مال کھا لیتا، کیونکہ آج حلال کھا کر کل جنت میں ہمیشہ کی زندگی جی لیتا، لیکن اس کا سب کچھ حرام تھا، جس کو دیکھ کر اس کی رال ٹپک رہی ہے، اس کا سب کچھ حرام تھا، جنت میں نہ جا کر جہنم کی خوبصورتی وہ بننے والا ہے۔ اتنے سارے راستے ہم نے حرام کمائی کے اپنا لیے ہیں، میں کیسے سمجھاؤں آپ؟
جب انسان کے اندر بے صبری پیدا ہوتی ہے نا تو حرام کی طرف اپنے رخ کو کرتا ہے. بے صبری اور جلد بازی حرام پر جانے کا سب سے آسان راستہ ہے. اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کمائی سے جلدی ترقی ہونے والی اور مجھے جلدی جلدی یہ کام کرنا ہے, اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ حلال کمائی پر ترقی بھی نہیں ہے اور حلال کمائی میں جلدی دولت نہیں آنے والی, اور میں تو بھیا ایسے ہی دن رات مشین چلا چلا کے جہنم میں چلا جاؤں گا, دنیا بھی جہنم آخرت میں جہنم, تو کیا کروں؟ تو پھر وہ حرام کو اترتا ہے, پھر وہ حرام کو اترتا ہے. اب حرام پہ جب وہ اترتا ہے, وہ اس کے اندر جب لقمہ حرام کا جاتا ہے نا, وہ لقمہ حرام کا جاتا ہے, اس لقمے سے اس کے اندر اس کے جسم میں جو چیزیں بنتی ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اچھے سے سمجھو, اچھے سے سمجھو. حرام مال, حرام غذا, حرام غذا جسم میں گناہ کرنے کی پروٹین ہے, گناہ کے وٹامنس ہے, گناہ کے کاربس ہے, گناہ کے آئرن ہے. جتنا یہ سب اندر جاتا ہے نا, گناہ کرنے کی تقویت بڑھتی ہے اور ایمان سلب ہو جاتا ہے, اور ایمان اس کی ایمانی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, اپنا ایک بیان کیا, چھوٹا سا ایک ان کا واقعہ بیان کیا حضرت نے خود ہی. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت کہنے لگے کہیں سے کوئی لڈو آ گیا, وہ لڈو آ گیا, میں نے لڈو بغیر سوچے سمجھے کھا لیا. جیسے ہی وہ لڈو میں نے کھایا, میرے اندر سے طبیعت ہو رہی تھی کہ کوئی عورت مجھے ملے اور اس کے ساتھ میں زنا کروں. ایسا گناہ کا اثر میرے اندر ہوا, پتہ نہیں کہاں کا حرام کا لڈو تھا, میں نے کیسے کھا لیا. ایک اتنا گندا اثر ہوتا ہے. ہمارے اللہ والے ایسے حضرات گزرے کہ حرام کھانے میں سے پخانے کی بدبو ان کو آتی تھی. حرام ہے, اس کو سائڈ کرو, اس کو سائڈ کرو, یہ میں نے کھانا, یہ میں نے نہیں کھانا. کہ حرام کھانا متقی کی موت ہے, حرام کھانا اسلام کی موت ہے, حرام غذا مسلمانوں کی موت ہے اور کفر کی شروعات ہے. کہ حرام کھاتے کھاتے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو سلب کریں گے. اس لیے 2 روپے کمائیں گے, 2000 نہیں کمائیں گے. اس 2 روپے میں وہ حلال کی کمائیں گے, بچوں کو حلال کھلائیں گے, بچے ایک وقت بھوکے رہ جائیں گے, کوئی بات نہیں, لیکن ہم حرام کا ان کو 10 وقت نہیں کھلائیں گے. انہیں ہمیں حرام کی آئس کریم نہیں کھلانی, انہیں ہمیں حلال کی آدھی روٹی کھلانی ہے. اس کو آپ طے کرو. معاشرے پر سب سے برا اثر حرام غذائیت کی وجہ سے ہوتا ہے, کیونکہ حرام غذا گناہ پر ابھارنے کے لیے سب سے زیادہ مجبور کرتی ہے. ایک صاحب گزرے, ان کا نام ابو صالح ہے, ابو صالح کر کے ایک صاحب گزرے. وہ کیا ہوا, ایک بار بہت بھوکے ایک ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے, بہت بھوکے پیاسے تھے. یا اللہ کہیں سے کچھ مل جائے, کھانے کا انتظام ہو جائے, میں بھی کچھ کھا لوں, بڑی بھوک لگی ہے. تو دیکھا وہ ندی کا بہاؤ ادھر آ رہا ہے پانی کا, تو یہ دیکھ رہے ہیں سیب ایک تیرتا ہوا آ رہا ہے. سیب ان کے پاس میں آ کے وہ پکڑ لیا انہوں نے سیب کو, اور اس وقت تو بھوک کی حالت ہوتی ہے نا صاحب, سوچا سمجھا نہیں اور سیب کو اپنا کھا لیا. جب سیب کو کھانے کے بعد تھوڑا اطمینان ہوا تو دماغ میں یہ آیا, ابھی یہ سیب میں نے خریدا تو نہیں تھا, نہ میرے درخت کا تھا, نہ کسی نے ہدیہ دیا ہے, یہ میں نے کیسے اٹھا کے کھا لیا. اب ان کے اندر جستجو, اللہ والے آدمی تھے ابو صالح, جستجو, ایک تلاش کہ کیا کروں, میرا کیا ہوگا, اللہ ناراض ہو جائے گا تو حرام غذا اندر چلے گی, میں تو جہنم میں چلا جاؤں گا. تو اب یہ تلاش کرنے لگے کہ اس سیب کے درخت کو جہاں سے وہ سیب آیا تھا, تو پانی کا جو مخالف رخ تھا, جدھر سے پانی آ رہا تھا, یہ ادھر ہی جانے لگ گیا کہ ادھر سے آیا ہے تو ادھر ہی درخت ہوگا. تو وہ جاتے جاتے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سیب کا درخت ہے جو سوکھے میں ہے, لیکن اس کی ٹہنیاں, اس کی شاخیں ندی میں لٹک رہی ہیں, اور وہ ایک بہت عالیشان وہیں پہ گھر بنا ہوا. تو یہ سمجھ گئے کہ یہ اسی درخت کا سیب ہے, ہر حال میں ان کو یقین ہو گیا. تو پھر سوچ لیا انہوں نے کہ جو اس درخت کا مالک ہے اس سے جا کے معافی مانگوں گا.
کہوں گا بھیا معاف کر دو، یا اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ مجھ سے لے لو، یا مجھ سے مزدوری وغیرہ جو کرانی ہے اس کے بدلے میں کرا لو، بہرحال اس سیب کو اپنے لیے مجھے حلال کرنا ہے۔ مالک اس سیب کا جو مالک تھا اور جو گھر کے جو مالک تھے ان کا نام ہے عبداللہ صومعی۔ عبداللہ صومعی اس وقت کے بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت کشف ہوتا تھا ان کو، جو دعا مانگتے تھے ان کی دعا بڑی قبول ہوتی تھی۔ عبداللہ صومعی کی، وہی جو جن کا سیب کا درخت تھا، تو کسی نے بتایا کہ یہ مالک یہ گھر میں ہے، ان سیب کے مالک یہی ہے، جاؤ ان سے جو بات کرنی ہے کرو۔ چونکہ تو تلاش کر رہے تھے ابو صالح، جا کے ان سے کہا کہ حضور ایسی ایسی بات ہے کہ آپ کے درخت کا ایک سیب ایسے ایسے جا رہا تھا، مجھے بھوک لگی تھی، میں نے کھا لیا، اب آپ مجھے معاف کر دیجیے یا کوئی مزدوری کرا لیجیے، اور یہ سیب یہ ٹینشن میرے اوپر سے اتاریے، میں جہنم میں جلنا نہیں چاہتا۔ او ہو، عبداللہ صومعی نے سوچا، ارے واہ، یہ کیا مل گیا مجھے، کون سا ہیرا ہے یہ کہاں سے آیا ہے سیب کی معافی کروانے۔ عبداللہ صومعی نے کہا میں تیرے کو معاف نہیں کرنے والا، 12 سال مزدوری کرے گا تو میرے یہاں، اس سیب کی وجہ سے 12 سال میری خدمت کرے گا تب جا کے تجھے میں معاف کروں گا۔ ابو صالح نے کہا منظور ہے حضور، 12 سال خدمت کرے گا۔ ایک بار کیا ہوا، ایسے ہی چھوٹا سا ان کا ٹیسٹ لے لیا، کوئی مہمان ان کے گھر پر آئے، کہا جاؤ ابو صالح جاؤ 1-2 سیب توڑ کے لاؤ، ہمارے مہمان کھائیں گے۔ تو گئے اپنا سیب توڑ کے لے آئے، مہمان کے سامنے رکھ دیا۔ مہمان جب کھا رہے ہیں تو غصہ کر رہے ہیں، ارے کیا کھٹے اور کچے سیب لائے، اس کو پتہ نہیں کیسا خادم ہے آپ کا، بلایا اس کو۔ عبداللہ صومعی نے ابو صالح کو، بھائی کیسا سیب لے آیا، کیسا سیب لے آئے، کم سے کم پکے ہوئے لاتا، میٹھے لاتا۔ کہا حضور 12 سال کی تو گت ہو گئی ہے ایک سیب کھانے کی وجہ سے، میں نے تو کبھی آپ کے درخت پہ دیکھا بھی نہیں کہ آپ کے سیب کیسے ہیں، تو مجھے تو جو سمجھ میں آیا توڑ کے لے آیا۔ پھر پاس، چلو کوئی بات نہیں، 12 سال آج پورے ہو گئے۔ کہا حضور اب تو ہو گیا میرا، اب کا معاملہ اب میں چلتا ہوں۔ کہا نہیں، تجھے 2 سال اور یہاں رہنا ہے، اور تیری سزا میں نے بڑھا دی ہے۔ میری ایک لڑکی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، اور ہاتھ اس کے ہے نہیں، اور پیر سے لنگڑی ہے، اس سے تجھے نکاح کرنا پڑے گا اور 2 سال اس کے ساتھ رہنا پڑے گا، تب تیری اس بڑی غلطی کو میں معاف کروں گا۔ ایک سیب کھانے پر اتنا بڑا عذاب اس کے اوپر مسلط ہونے والا ہے، کتنی دقت میں یہ ابو صالح منظور کر لیا کہ اللہ کا ڈر تھا کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ آج کوئی مسلمان، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں جا کے ریسٹورینٹ میں مسلمان کھانا کھا لیتا ہے، اور آپس میں جب بات ہوتی ہے پتہ تو کر لے، کہ پہلے کھا تو لے، بعد میں پتہ کریں گے جھٹکا کا تھا یا حلال کا تھا۔ پہلے کھا لیتے ہیں، یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ مسلمانوں کے حالات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ نکاح کر دیا جائے، ٹھیک ہے جی نکاح کر لیں گے، نکاح کر دیا۔ جب بیوی کے پاس ملاقات کرنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ اتنی خوبصورت اس زمانے کی وہ لڑکی، وہ شہزادی عبداللہ صومعی کی، چاند جیسا اس کا خوبصورت چہرہ، ایسا لگ رہا تھا کوئی حور پری بیٹھی ہوئی ہے، ایسا دھوکا ہوا، گرتے پڑتا واپس بھاگے۔ یہ میں کہاں گیا، اس سے تو میرا نکاح نہیں ہوا۔ وہ تو اندھی بھی تھی، بہری بھی تھی، گونگی بھی تھی، ہاتھ بھی نہیں تھے، پیر بھی نہیں تھے، یہ کون ہے؟ بالکل الٹا، وہ تو حور جیسی ہے۔ عبداللہ صومعی سے کہا حضور یہ میں غلط جگہ چلا گیا تھا، جس سے میرا نکاح ہوا وہ لڑکی کہاں ہے؟ کہا رہے وہی وہ لڑکی ہے، میں تیرے جیسے کسی تقوی والے اللہ والے کی تلاش میں تھا، اور مجھے وہ مل گیا، اور میں نے اپنی بیٹی سے تیرا نکاح کر دیا، یہی وہ بیٹی ہے۔ میں نے اس کو اندھا اس لیے کہا تھا کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے، اس لیے اندھی ہو گئی۔ میں نے گونگی اس لیے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں بولتی تھی، صرف اللہ کی تعریف کرتی تھی، دنیا کی کوئی بات نہیں بولتی تھی۔ میں نے اسے بہری اس وجہ سے کہا کہ کسی کی غیبت برائی نہیں سنتی تھی، اس لیے کانوں سے بہری تھی۔ میں نے کہا اس کے ہاتھ نہیں ہے، وہ اس وجہ سے کہ کسی غیر محرم نے اس کا ہاتھ نہیں دیکھا۔ اور میں نے کہا اس کے پیر نہیں ہے، لنگڑی ہے، وہ اس وجہ سے کہ جس سے اس کا نکاح ہوگا اس کی اجازت کے بغیر اس کا پیر اس کے گھر سے باہر نہیں نکلے گا، اس لیے میں نے ساری چیزیں کہی تھی۔ اللہ نے وہ انسان مجھے بخشا، اور تجھ سے میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، جا عشق۔
اب ابو صالح اس لڑکی کا نام تھا فاطمہ. اس فاطمہ سے ابو صالح کا جب نکاح ہوا اور اس ابو صالح کا اس فاطمہ سے نکاح کے بعد جو لڑکا پیدا ہوا اس لڑکے کا نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے. غوث اعظم، پیروں کے در پیر، اولیاء میں سب میں بڑا مقام. وہ ابو صالح کا وہ لڑکا، تو جب باپ کے اندر ایسا تقویٰ ہوتا ہے جو حرام سے ایسا بچتا ہے اور حلال غذا جب اس کے اندر جاتی ہے تو اس درخت سے ایسے ہی پھل نکلتے ہیں، اس کی اولادیں ایسے ہی نکلتی ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا جس کی وجہ سے بچ جاتا ہے. بوت کانٹا ہوت کانٹا اور کاٹت کاٹا کائے پچھتا. ارے جو کریں گے، جو بوئیں گے، جو آپ کے اندر جو مشین آپ کے اندر ہے اس مشین سے وہی تو پیداوار ہوگی آپ کی. یہ محلے میں بچے بگڑ رہے ہیں، جو بچے نافرمان ہو رہے ہیں. ارے بچے نافرمان نہیں ہو رہے، وہ غذا جو آپ نے لی ہے نا، جو حرام کا لقمہ آپ کے اندر گیا ہے نا، اللہ نے اس کا روپ بدل کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اس روپ کا نام ہے نافرمان اولاد. اس حرام غذا کو اللہ نے روپ دیا ہے، اس کا نام ہے بدماشی، اس روپ کا نام ہے حرام خوری، اس روپ کا نام ہے زناکاری، اس روپ کا نام ہے سود خوری. اندر جیسا گیا ہے اسی سے وہی پروڈکٹ تو نکلے گا. مشین میں جو مال ڈالو گے وہی تو نکالو گے. کہ بیج ڈالو گے آم کا تو سیب کیسے نکلے گا؟ سوچو. اس لیے میرے بھائیوں یہ تہیہ کرو کہ جتنے بھی حرام کام کی شکلیں بنی ہوئی ہیں، سودی کاروبار ہے، جھوٹ بول کے کمانا ہے، کسی کو دھوکہ دے کے کمانا ہے. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے چلے گئے، من غش فلیس منی، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مسلمان تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک بار اس کی زبان سے جو بات نکل گئی وہ سچ ہی نکلے گی، حق ہی نکلے گی. مر جائے گا، اپنی بات سے نہیں پھرے گا، پورا نقصان آپ کا ہو جائے. بزنس میں کتنا نقصان ہو جائے، جھوٹ نہیں بول رہا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا کپڑے کا کاروبار تھا، حضرت کا ایک پارٹنر بھی تھا. تو حضرت نے کہا دیکھو یہ جو تھان ہمارا نکلا ہے نا مشین سے، تو جس کو بھی آپ بیچنا اپنے پارٹنر سے کہا اس کو بتا دینا کہ یہاں پر اس میں عیب ہے. اس پارٹنر نے وہ کپڑے کا تھان بیچ دیا لیکن بتانا بھول گیا. امام صاحب نے آ کے پوچھا کہ تم نے اس کو بتا دیا تھا نا؟ کہا جی میں بتانا ہو تو بھول گیا، وہ تو مال لے کے چلا گیا، پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس تھان کی قیمت اور اس پر جو نفع ہوا تھا سب 3000 درہم کا تھان تھا، سب کو صدقہ کر دیا کہ اپنے کمائی میں مجھے اس حرام کو ملوث نہیں کرنا. یہ ہمارے بزرگوار، یہ ہمارے بڑے حضرات یہ سب ہمیں سمجھا کر گئے ہیں کہ مسلمانوں تمہاری ترقی تبھی ہو سکتی ہے کہ تم حرام سے اس طرح بچو جیسے تم اپنی موت اور قتل ہونے سے بچتے ہو. تب جا کر یہ معاشرہ ایک پھلے گا پھولے گا. کیونکہ حرام مال سے کمایا ہوا معاشرہ کبھی بھی سدھر نہیں سکتا. کریں گے انشاءاللہ، بچیں گے، حلال کمائی پر آؤ، 2 روپے کمائیں گے حلال کی کھائیں گے انشاءاللہ. چلیے مولانا چندہ کر لیں، چندہ کر لیں. نہیں وقت تو انشاءاللہ میں آگے نہیں جانا کیونکہ میری بھاری کمپلین ہو گئی 3-4 دنوں سے تو میرے خیال سے وقت پہ نماز ہو رہی ہے.